محمد وآل محمد صلوات صل على محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْحُسَيْنَ مِصْبَاحُ الْهُدَىٰ وَسَفِينَةُ النِّجَاةِ. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. پروردگار عالم کا نہایتی لطف و کرم ہے کہ اس پروردگار عالم نے پھر ایک مرتبہ یہ توفیق اور یہ سعادت نصیب فرمائی کہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو سکیں اور چند معروضات بیان ہو پائے. جس طرح سے حسب دستور اپنی ہر مجالس میں مسلسل 5 دنوں سے آپ کی خدمت میں ان مجالس کا مقصد اور ان مجالس کا ہدف، ان عزاداری کا ہدف بیان ہو رہا ہے، جس میں کہیں بیان کیا گیا تھا کہ یہ عزاداری اس لیے ہیں کہ وہ ہماری عقلوں کو رشد کریں. کہیں یہ مقصد تھا کہ یہ عزاداری اس لیے ہیں کہ وہ ہمارے علم و معرفت میں اضافہ کریں. کہیں عرض کیا تھا کہ یہ عزاداری اس لیے ہے کہ وہ ہمارے عقیدے کو مضبوط کرے، قوی کرے، نہ کہ کمزور کرے. ایک مقصد یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ کل کی کربلا کو اس لیے سنایا جائے کہ اس کربلا سے عبرت لیں، اس کربلا سے درس لیں اور آنے والی کربلا اور آنے والے حسین کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں. یہ ہے کربلا کا ایک مقصد. آج کی مجلس میں جو بیان کرنا ایک نیا مقصد، ایک نیا عنوان، وہ یہ ہے کہ ہمیں اس لیے عزاداری کرنی چاہیے، ہمیں اس لیے مجالس برپا کرنی چاہیے، ہمیں اس لیے ان سبیلوں کا، ان علم کا، ان عزاداری کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ان عزاداری کے ذریعے ہمارے عمل میں رغبت پیدا ہو. ٹھیک، عمل میں رغبت پیدا ہو. آپ دیکھیں کربلا کا جائزہ لیں. امام حسین علیہ السلام نے روز عاشوراء اپنے تمام اصحاب کو ایک خیمے میں جمع کیا، شب عاشوراء یا روز عاشوراء، اور تمام اصحاب کو جمع کر کے حسین ابن علی نے کیا کہا؟ حسین ابن علی نے یہی کہا کہ اے میرے جاں نثار اور باوفا ساتھیوں، آپ
اپنی تمام لذتوں کو چھوڑ کر اور اس زندگی کے مزہ کو چھوڑ کر میرے ساتھ آ گئے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس قیام میں اور اس سفر میں شہید بھی ہونا ہے، اس کا بھی علم ہے آپ لوگوں کو. اس کے باوجود بھی آپ آئے میرا ساتھ دینے کے لیے. اور چونکہ امام حسین کا بھی ساتھ نہیں تھا، خدا کا بھی ساتھ تھا، خدا کے رسول کا بھی ساتھ تھا، چونکہ اسلام کو بچانے آئے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین نے کیا جملہ کہا؟ اے میرے با وفا ساتھیوں، خبردار، اگر تم میں سے کسی کے اوپر کوئی بھی قرض باقی ہو تو پہلے وہ قرض کو ادا کریں، پھر میرے ساتھ شہید ہوں. اگر کوئی یہ تصور کر لیں کہ میرے ساتھ شہید ہونے سے وہ قرض ادا ہو جائے گا تو یہ بات درست نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے مقصد اس عزاداری کا کہ جو ہمیں اپنے عمل کی طرف رغبت پیدا کراتی ہے کہ جاؤ اپنے قرض کو پہلے ادا کر لو، تمہارے اوپر جو حقوق ہے اس حقوق کو پہلے ادا کرو، پھر آؤ میرے ساتھ دو اور شہید ہو. روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی خدا نے رکھی ہے. آپ نماز لیں گے تو نماز کے اوپر کوئی نہ کوئی نیکی ہے اسلام میں. اگر آپ روزے لیں گے تو روزے کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسی نیکی ہے کہ جو اس کی عظمت زیادہ ہے. اگر آپ حج لیں گے تو حج کے اوپر کوئی نہ کوئی نیکی ہے جو زیادہ ہے. لیکن پیغمبر سے ظاہراً یہ روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کے اوپر کوئی نیکی نہیں ہے، جس کے اوپر خدا نے کوئی اس سے بڑی نیکی رکھی ہی نہیں ہے. معصوم سے پوچھا گیا وہ کون سی نیکی ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ ہے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو شہید کر دینا. اگر کوئی اس نیکی کو پا لے تو پھر اس کے اوپر اللہ نے پھر کوئی نیکی کا اجر نہیں رکھا. تو اتنی عظیم نیکی کو پانے کے لیے لوگ کربلا میں جمع ہو گئے. لیکن حسین ابن علی کیا کہہ رہے ہیں؟ حسین ابن علی کہہ رہے ہیں میں آپ کی عزت کرتا ہوں کہ چونکہ آپ میرا ساتھ دینے کے لیے، اس اسلام کو بچانے کے لیے آپ یہاں تک آ گئے، لیکن خبردار اگر کسی پر کوئی قرض ہو تو جائے پہلے قرض کو ادا کریں، پہلے کسی کا حق ذمہ تو حق کو ادا کرے، پھر آئے میرے پاس. تو یہ کربلا کا آج کی مجلس کا، چھٹی مجلس کا یہ مقصد جو بیان ہو رہا ہے ہر روز، اس میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ یہ عزاداری ہمیں بیدار کرتی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، ہم اپنے حقوق کو. ایک عزادار کبھی اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. ایک حقیقی حسینی کبھی اپنے حقوق سے دور نہیں ہو سکتا. حضرت مسلم ابن عقیل صلوات اللہ وسلام علیہ کے لیے کیا ملتا ہے کہ جب آپ کو شہادت کے لیے لایا گیا اور پوچھا گیا کوئی وصیت ہے آپ کی، تو جناب مسلم نے یہی فرمایا کہ یہ میری زرہ اور تلوار ہے، اس کو بیچ دو، اور فلاں فلاں سے میں نے کوفے میں قرض لیا ہے، اس کا قرض کو ادا کر دو. دیکھ رہے ہیں، یہ ہے جناب مسلم ابن عقیل. امام حسین علیہ السلام روز عاشورہ، جب ظہر عاشورہ آتی ہے، جنگ اپنے عروج پر ہے، ایک کے بعد ایک ناصر جا رہا ہے، شہادت دے رہا ہے، جنگیں ہو رہی ہیں. اسی اثناء میں امام حسین کا ایک صحابی امام حسین سے نزدیک آتا ہے، جناب ابو ثمامہ سیداوی، اور آ کر کیا فرماتا ہے کہ اے مولا مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ظہر کا اول وقت ہے، کیا نہیں ہو سکتا کہ ہم لوگ نماز کو ادا کر لیں؟ امام حسین نے اس کو دعا دی، اے ابو ثمامہ اللہ تمہارا مسلین میں سے شمار کرے، نماز گزار میں سے شمار کرے. پھر امام نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ ہاں بے شک ابھی ظہر کا اول وقت ہے. خیر نتیجہ کہاں تھا کہ امام علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہا کہ جاؤ اپنے اپنے خیموں میں نماز کو ادا کر لو، جاؤ اپنے اپنے خیموں میں جلدی سے نماز ادا کر کے پھر آ جاؤ جنگ کے لیے. نہیں، امام نے کہا کہ اب یہاں پر نماز جماعت ہوگی اور اس کی امامت حسین ابن علی کریں گے. سمجھے آپ؟ تو یہ ہے کربلا کہ جو انسان کو عمل کی طرف رغبت دیتی ہے کہ انسان عمل کی طرف آ گیا ہے، سست نہ بنے، اپنی ذمہ داریوں سے نہ بھاگے، اپنے حقوق سے نہ بھاگے، بلکہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے. تو آج کی مجلس کا یہ موضوع تھا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی مسئولیت ہم پر اللہ نے دی ہیں ہم اس کو باخوبی انجام دیں. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ 100% اس کو انجام دے پائیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ 100% اس کو انجام. آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کو انجام دینے کے لیے آغاز کریں، پھر اس خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی مدد کریں.
اور پھر خدا آپ کو اس مقام تک پہنچائے کہ آپ اس مسئولیت کو، اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دے پائیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ ہماری جو گفتگو چل رہی ہے ان 5 دنوں سے، چونکہ کل چوتھے امام کی تاریخ شہادت تھی، اس لیے اس موضوع کو کچھ وقت کے لیے روک دیا تھا اور امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ آج سے پھر انشاءاللہ ان 4-5 مجالس میں اس موضوع کو آگے بڑھایا جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو کیوں ترک کیا، پھر مدینے سے لے کر ان منازل میں امام نے کیا کیا عرض کیا، مکے میں امام نے کیا کیا، پھر مکے سے امام علیہ السلام کربلا تشریف لے گئے، تو مکے سے کربلا کے درمیان بھی کتنی ایسی منزلیں ہیں کہ جن منزلوں پر امام نے رک رک کر خطبے ارشاد فرمائے۔ تو ان میں سے چند چیزیں، اور چونکہ امام علیہ السلام 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے ہیں تو 2 محرم سے 10 محرم کے درمیان بھی کچھ ایسے حادثے امام سے پیش آتے ہیں، اور امام علیہ السلام کن کن لوگوں سے ان درمیان ملاقات کرتے ہیں، جتنا ہو سکا اس کو عرض کریں گے۔ لیکن ابھی ایک خطبہ چونکہ رہ گیا ہے مدینے کا، وہی میں عرض کر دیتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ آج کوشش کریں گے کہ مکے تک پہنچ جائے، اور مکے میں امام علیہ السلام نے کس سے ملاقات کی اس کو آج ایک کردار بیان کر دیں گے، پھر کل انشاءاللہ مکے کے دوسرے کردار اور مکے میں امام کا خطبہ وغیرہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ آج کا جو خطبہ ہے جو امام نے روضہ رسول پر خطاب کیا تھا لوگوں کو جمع کر کے، پرسوں ایک خطبہ بیان کیا تھا، وہ تھا خطبہ توحید کے اوپر، امام نے جمع کیا اور لوگوں کو توحید سنائی کہ میں یہ کیوں نکلا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، میرا مقصد ہے خدا کا نام بچانا، میرا مقصد ہے توحید بچانا، میں فتنہ اور فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں نہیں نکل رہا ہوں کہ جو ہے وہ دوسروں پر ظلم کرو، بلکہ میں تو اس لیے نکلا ہوں کہ خدا کا نام بچ جائے، دین بچ جائے، اسلام بچ جائے، میں اس لیے نکلا ہوں۔ آج کے خطبے میں امام علیہ السلام مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں موت کے ذریعے، اور اس دن کی ہولناکیوں کو بتا رہے ہیں، وہ دن کے جس دنوں سے انبیاء اور ائمہ نے پناہ مانگی ہے، آخرت، قیامت، روز محشر۔ ہمارے یہاں بعض اوقات جو ہے وہ روز محشر اور قیامت کے دن کو بہت معمولی لے لیا گیا، وہ دن ہے بس آج، نہ، معصوم نے اس دن کی پناہ مانگی ہے۔ امیر المؤمنین مولا کائنات کی وہ بہترین مناجات، مشہور مناجات جو آپ نے مسجد کوفہ میں پڑھی تھی، ایسی دردناک مناجات، اس مناجات میں امیر المومنین نے شروع میں جو آیتیں پڑھی ہیں، تقریباً 7 سے 8 آیت کا امام نے انتخاب کیا ہے اس مناجات کے۔ اگر توفیق ملے تو کل یا پرسوں یا جب بھی توفیق ملے ایک بار امام علی کی نیت کر کے اس مناجات کو پڑھیے گا، 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے اس مناجات کو پڑھنے میں۔ اس مناجات میں امیر المومنین نے جو شروع میں 8 سے 10 آیتوں کا انتخاب کیا ہے، وہ سب آیتیں روز محشر سے متعلق ہے، سب آیتیں روز محشر سے متعلق ہے۔ پروردگار، میں اس دن سے پناہ چاہتا ہوں جس دن نہ بھائی بھائی کا کام آئے گا، نہ ماں بیٹے کو کام آئے گی، نہ بیٹا باپ کو کام آئے گا، نہ دوست دوست کو کام آئے گا۔ پروردگار، میں اس دن سے پناہ چاہتا ہوں کہ جس دن ظالمین اپنی انگلیوں کو دانتوں تلے دبا کے کہیں گے کہ ہم نے کیا کر دیا اس دنیا میں، سمجھا؟ تو اس طرح کی 7 سے 8 آیات امام علیہ السلام نے قرآن سے لیے، جو تمام آیات روز محشر سے متعلق ہے، ٹھیک؟ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ائمہ نے جس دن سے پناہ مانگی ہے اس دن کا نام روز محشر ہے۔ اب آئیے اس خطبے میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کس طرح سے لوگوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ چونکہ دیکھیں مدینے کے وہ افراد تھے جو امام علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہو رہے تھے۔ کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ کیا مشکل تھی امام علیہ السلام کا ساتھ نہ دینے میں؟ اس کا ایک پورا اشرہ ہو سکتا ہے کہ ہر روز ایک ریزن بیان کیا جائے کہ امام حسین کو کیوں ساتھ نہیں دیے۔ ایک ریزن میں آج بتا دیتا ہوں، اور آگے کی مجلس میں بھی شاید چونکہ اس کی ضرورت پڑے گی۔ ایک ریزن یہ تھا کہ ان لوگوں کو موت سے خوف آتا تھا، چونکہ امام حسین تو واضح کر چکے تھے کہ اس قیام میں شہادت ہونا ہے۔ امام نے کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا کہ پہلے اپنے ساتھ بلا دیا اور پھر روز عاشورہ سب کو شہید کروا دیا۔ امام نے ہر موڑ پر اپنے ہدف کو واضح کر دیا اور یہ بتا دیا کہ چونکہ میرا قیام اتنا اہم ہے، چونکہ میرا قیام اتنا اہم ہے کہ اس کا نتیجہ شہادت ہے، اس میں خون دینا ہے، اس میں شہید ہونا ہے۔
اب اگر کوئی اس موقف اور اس ہدف کو سمجھتے ہوئے میرے ساتھ آنا چاہتا ہے، بسم اللہ، آئے میرے کاروان میں جڑ جائیں، آئے میرے کاروان میں آ جائیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ چیز بتا رہے تھے تو جو امام کے ساتھ نہیں جڑے اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو موت سے ڈر لگ رہا تھا، موت سے خوف آ رہا تھا۔ تو امام علیہ السلام مدینے میں ہی اس موت کا ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ تم جس موت سے ڈر رہے ہو اور بھاگ رہے ہو، ایک نہ ایک دن تو اس کو آنا ہے، ایک نہ ایک دن تو اس موت کو تمہارے پاس آنا ہی ہے۔ اگر کوئی شخصیت اور کسی ذات کو زندہ رہنے کا حق ہے اس دنیا میں تو وہ ذات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صلی اللہ علیہ۔ جب موت ایسی عظیم شخصیت کو بھی آ سکتی ہے تو پھر ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ موت تو آنا ہے۔ تو امام نے کتنا خوبصورت جملہ کہا کہ جس موت سے تم بھاگ رہے وہ موت تمہارے پیچھے آ رہی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس موت کو شہادت میں تبدیل کر دیا جائے، اس موت کو شہادت میں تبدیل کر دیا جائے۔ موت تو آنا، انسان کو مرنا تو ہے ہی، تو پھر کیا خوب ہے کہ وہ موت حسین ابن علی کی رکاب میں آئے، سمجھا، جو حسین ابن علی کے ساتھ آئے۔ تو امام علیہ السلام نے اس خطبے کے ذریعے اس دن کی بھی آگاہی کی کہ تم مجھ سے بھاگ رہے ہو، بجائے کہ رسول کے نواسے، رسول کے فرزند کا ساتھ دیا جائے، تم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہو، تو آؤ میرا ساتھ دو۔ اگر نہیں دو گے تو روز محشر وہ دن ہے کہ جس دن کی اتنی ہولناکیہ ہے، موت ایسا دن ہے، موت ایسی شے کا نام ہے کہ جو تمہارے پیچھے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اس خطبے کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اور قیامت کی ہولناکیوں سے بھی بچنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دو چیزوں کے امام نے بتایا پہلے جملے میں آپ کو اس دن کی وصیت کرتا ہوں کہ جس دن سے لوگوں کو باقاعدہ ڈرایا گیا ہے، میں اس دن کی وصیت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو بچا لو اس دن سے۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے، اب دیکھیں موت کے بارے میں امام کیا فرماتے؟ امام علیہ السلام فرماتے کہ میں اس دن کی علامت تمہیں بتاتا ہوں جس طرح اسے ڈرایا گیا ہے، اور اسی طرح اس کا آنا خوفناک ہے اور اس کا آنا انتہائی اجنبی انداز ہے، یعنی بتا کے نہیں آئے گا کہ وہ آ گیا، اتنا اجنبی انداز ہے اس کا آنا کہ جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ بے حد تلخ اور ناگوار لقمہ ہے، وہ ایسا لقمہ ہے موت کہ آپ کو چاہے یا نہ چاہے اس کو لینا ہے، آپ چاہے یا نہ چاہے۔ اگر کوئی چاہے کہ نہیں مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں لگتا تو اس کو بھی موت آئے گی، اور اگر کہ نہیں مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے موت اس کو بھی آئے گی۔ تو امام فرماتے کہ وہ بے حد تلخ لقمہ ہے، کڑوا لقمہ ہے۔ پھر امام فرماتے وہ ہمیں وقت تمہارے دلوں سے چسپا ہے، وہ ہمیں وقت تمہارے دلوں سے جڑا ہوا ہے، یعنی وہ تم سے دور نہیں بھاگ رہا ہے۔ پھر امام علیہ السلام، دیکھیں چونکہ خطبہ بہت طویل ہے اس لیے میں اس میں نہیں رک رہا ہوں، امام فرماتے ہیں وہ تمہارے اور تمہارے اعمال کے درمیان حامل ہے، پردہ ہے۔ ابھی میں کیا ہوں آپ نہیں جانتے، بس یہ جانتے کہ مثلا ایک طالب علم جو آئے ہوئے ہیں ایران سے اور پڑھ رہے ہیں مجلس، آپ اتنا جانتے۔ میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ایک مومن ہیں، ایک شیعہ ہیں، عزادار ہیں، مجلس سننے آئے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں جانتے آپ مجھے، نہ میں آپ کو۔ امام فرماتے ہیں، امام حسین علیہ السلام، کہ موت ایسی چیز ہے کہ جو تمہارے اور تمہارے درمیان کا جو پردہ ہے اس کو ہٹا دے گی۔ قیامت وہ دن ہے کہ جو تمہارے اور تمہارے اعمال کے درمیان کا جو پردہ ہے اس کو اٹھا لے گی۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ خدا سے دعا کیا کرو، چونکہ خدا کا ایک لقب ہے ستار العیوب، عیبوں پر پردہ ڈھانکنے والا۔ امام فرماتے ہیں کہ خدا سے دعا کیا کرو کہ اے ستار العیوب، اے اس دنیا میں ہمارے عیوب کو ڈھانکنے والے، اس دنیا سے زیادہ مجھے اس قیامت کے دن کی فکر ہے کہ جہاں روز محشر میں آدم سے لے کر خاتم تک سب کے سب حاضر ہوں گے، سب کے سب وہاں پر حاضر ہوں گے۔ میں اس دن تجھ سے پناہ چاہتا ہوں کہ تو اس دن میرے عیوب پر پردہ ڈالنا۔ دیکھیں میرے عزیزو، خدا نہ کرے کہ ہماری ایک برائی، ہماری ایک نقص، ہمارا ایک عیب اگر کسی کو پتہ چل جائے جس سے ہم محبت کرتے ہیں تو ہم اس سے نظریں نہیں ملا سکتے۔ اللہ کا کتنا لطف ہے، اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا۔ معصوم کیا فرماتے معلوم ہے؟ معصوم فرماتے کہ اگر خدا یہ پردہ ہٹا لے اس دنیا میں،
توجہ کریے گا میرے عزیزوں، اگر خدا اس پردے کو ہٹا لے کہ ہم ہے کیا، ہماری حقیقت کیا ہے، تو کوئی ہمارے میت کو غسل دینے تک راضی نہ ہو، کوئی ہمیں دفنانے تک راضی نہ ہو۔ یہ خدا کا لطف ہے کہ اس خدا نے اس دنیا میں ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہے، لیکن معصوم فرماتے کہ دعا کرو کہ اے پروردگار، اس دنیا سے زیادہ ہم آخرت کے لیے مجبور ہیں کہ تو آخرت میں ہمارے عیوب پہ پردہ ڈالنا، کہ جہاں سب کے سب حاضر ہوں گے، نہ کہ عام افراد، اللہ اکبر، نہ کہ عام افراد، نہ کہ جاننے پہچاننے والے، نہ کہ رشتہ دار، وہ دن ہوگا کہ جس دن ہمارا مولا حسین بھی حاضر ہوگا، اللہ اکبر، جس کی محبت کا دم ہم بھرتے ہیں اس دل کے اندر، جس کی محبت ہے، جس کی محبت میں ہم مجلس اور ماتم کرتے ہیں، وہ امام بھی اس محشر میں موجود ہوگا، اور اس کے سامنے اگر ہمارے عیبوں سے پردہ اٹھایا جائے گا تو اس امام سے ہم کیسے آنکھیں ملا پائیں گے؟ سمجھے آپ؟ امام حسین علیہ السلام لوگوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ بیدار ہو جاؤ اس دن کے لیے، آمادہ ہو جاؤ اس دن کے لیے کہ جس دن تمہارے اور تمہارے عیوب کے درمیان پردہ ہٹ جائے گا۔ پھر امام علیہ السلام نے بہت ہی بہترین نصیحت کی، میرے جوان جو موجود ہے میں اس کے لیے یہ نصیحت بیان کر رہا ہوں۔ امام نے بہترین نصیحت بیان کی۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ ایسی صورتحال میں امام نے بتا دیا کہ موت کا آنا واجب ہے، موت تمہارے ساتھ چسپا ہے، موت تمہارے ساتھ تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، قیامت کیا ہے یہ بھی بتا دیا، عیبوں سے پردہ اٹھنا، یہ سب چیزیں امام نے بتا دی۔ پھر امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا ایسی صورتحال میں اپنے بدنوں کی صحت اور طولانی عمر کو غنیمت شمار کرتے ہوئے نیکیوں میں جلدی کرو۔ جب اللہ نے ایک موقع دے دیا ہے، جسم میں تندرستی دی ہے، ایک عمر کا حصہ دیا ہے، تو اس کو غنیمت سمجھو اور نیکی میں جلدی کرو۔ آج ہم دیکھیں کتنے ایسے ہمارے بزرگان ہوں گے بیچارے کہ جو آج یا تو بستر پہ ہوں گے یا ہاسپٹلز میں ہوں گے، کہ جو چاہ کر بھی اس فرش اعضاء پہ نہیں آ سکتے۔ دل تو چاہتا ہے کہ حسین ابن علی کی مجلس میں جائیں، لیکن نہیں آ سکتے، بیمار ہے۔ لیکن امام فرماتے اگر اللہ نے تمہیں تندرستی دی ہے، اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، اللہ نے تمہیں وہ افراد کے جو ایک زمانے تک مجالس میں آتے تھے، ایک زمانے تک جلوسوں میں آتے تھے، ایک زمانے تک نماز جماعت میں شرکت کرتے تھے، آج وہ اس قبر کے حوالے ہو چکے، موت نے اس کو مجبور کر دیا۔ امام فرماتے ہیں کہ نہ اس کے پاس بھی وقت ہے کہ وہ اس عبادت کو کر سکیں، نہ اس بیمار کے پاس بھی ہے جو اس عبادت کو کر سکے، لیکن اللہ نے تمہیں صحت بھی دی ہے، اللہ نے تمہیں عمر بھی دی ہے۔ جب یہ دونوں چیز تمہارے ساتھ شامل حال ہے تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نیکیوں میں جلدی کرو۔ یہ حسین ابن علی ہے، یہ کوئی پہلے کا خطبہ نہیں ہے، یہ وہی خطبہ ہے کہ امام اپنے سفر کو آغاز کر رہے ہیں، یہی کربلا ہے کہ جو ہمیں نیکیوں کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی نیکی کرنے کا دل چاہے، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں نیکی کروں، کسی کی مدد کروں، میں اپنے رشتہ دار کی مدد کروں، میں اپنے بھائی کی مدد کروں، میں اپنے پڑوسی کی مدد کروں، میں کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دوں۔ ایک بار کبھی انسان کے دل میں خیال آ جاتا ہے، کبھی خدا کی طرف سے کوئی عطا ہوتی ہے، توفیق ہوتی ہے، تو خیال آ جاتا ہے کہ آج مجھے کسی کی مدد کرنا ہے۔ معصوم فرماتا ہے کہ جیسے ہی نیکی کرنے کا ارادہ آئے تو فوراً نیکی کو انجام دے دو۔ اگر تم اس کام میں تاخیر کرو گے تو شیطان حملہ کر کے تمہیں روک دے گا، شیطان تمہیں روک دے گا، چونکہ شیطان کا کام ہی یہی ہے، شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ تم نیکی کی طرف نہ جاؤ۔ لیکن معصوم فرماتے کہ جہاں تمہیں نیکی کا خیال آئے، تمہیں دل چاہے کہ مجھے آج نماز پڑھنا ہے فرادہ، معذرت مستحب، ہر روز تو میں واجبات نماز پڑھتا ہوں، میرے پاس اتنا وقت ہے ہی نہیں کہ میں مستحبات پڑھوں، لیکن نہیں، آج دل چاہتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز اور پڑھوں، معصوم فرماتے فوراً پڑھ لو، فوراً پڑھ لو۔ جہاں تمہیں یہ خیال آیا کہ میں تھوڑی دیر کے بعد پڑھتا ہوں، شیطان فوراً حائل ہو جائے گا اور تمہیں اس عمل سے روک دے گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان ہر روز صبح میں جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں نماز شب کے لیے اٹھوں، لیکن نہیں اٹھ پاتا، لیکن کبھی ایسی خدا کی طرف سے خاص لطف ہو جاتا ہے کہ وہ رات میں اٹھ جاتے ہیں، ایسی آنکھ کھل جاتی ہے 4 بجے، 4:30 بجے، 5 بجے، ایسی آنکھ کھل گئی اور دل چاہ کے نماز شب پڑھو، لیکن اگر 2 4 5 منٹ تاخیر کی، شیطان جو ہے وہ اس کو
بہکا دے گا. کسی بھی نیکی کے حوالے سے امام فرماتے ہیں کہ جب بھی نیکی کرنے کا دل چاہے فوراً نیکی کر کے اس کو نیکی کو خدا کے حوالے کر دو. دیکھیے ایک اور کانسیپٹ میں یہاں کلیئر کر دوں. آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے کہ اللہ نے اس نیکی کا یہ ثواب رکھا ہے, اس اجر کا یہ ثواب رکھا ہے. آپ لوگ سنتے رہتے ہیں نا. مثلا ایک معمولی سی میں مثال دوں, جلدی سے آگے بڑھ جاؤں, دوسری سب مثالوں کو نہ دوں. مثلا عزاداری کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی ایک آنسو بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزاداری میں بہائے, آپ لوگ سنتے ہیں نا روایت غالباً چھٹے امام سے, مثلا روئیں یا رلائیں یا رونے جیسی حتی شکل بھی بنا لیں, اس کے اوپر جنت واجب ہے. یہ سنتے رہتے ہیں نا, ہم سنتے رہتے ہیں. کیا یہ روایت غلط ہے؟ جی نہیں, روایت درست ہے. اگر کوئی روئیں یا رلائیں یا حد اقل رونے جیسی شکل ہی بنا لے, اللہ اس کے اوپر جنت واجب کر دیتا ہے. تو کیا ایک انسان, ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں, ہم کتنی بار روئے ہوں گے امام پہ؟ روئے ہوں گے نا. ہم جیسے نے کتنی بار امام کے نام پہ رلایا ہوگا, لوگوں کو کتنی بار رلایا ہوگا. تو اس کا مطلب کہ ہماری جنت تو پھر کنفرم ہی ہے. یہاں تو ایک آنسو کی بات ہو رہی ہے نا, ہم تو تقریباً 50 سال 40 سال 30 سال سے رو رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہماری ایک نہیں تقریباً 30 40 50 جنتیں کنفرم ہو چکی ہوگی. معصوم فرماتے کہ نہ. معصوم کیا فرماتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں جنت کا بنا لینا کمال نہیں ہے, بنی ہوئی جنت کو بچا لینا کمال ہے. سمجھا؟ جس جنت کو تم نے بنایا ہے وہاں پر اس جنت کو بچا کے رکھنا کمال ہے. پوری شب قدر کیا کریں گے؟ بے کہ یا اللہ, بے کہ یا اللہ, الاف 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 استغفر اللہ, پوری رات آنکھوں میں آنسو اور سر پہ قرآن, اور پوری رات اتنی بہترین رات گزاریں گے کہ خدا نے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے نام اعمال میں سے تمام برائیاں کو ہٹا دو, چونکہ اب یہ میرا بندہ ہو چکا ہے. فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں جنت لکھ دو. پورا ہو گیا, ابھی مسجد سے باہر نکلے فوراً غیبت کر دی. مسجد سے باہر نکلے کسی کے اوپر تہمت, مسجد سے باہر نکلے کسی کے ساتھ جھوٹ. جیسے ہی یہ کیا پوری شب قدر رائے گا چلی گئی. وہ جو جنت بنائی تھی پوری شب میں محنت کر کے, پوری جنت جو ہے وہ کھو بیٹھے. سمجھا؟ پوری رات شب بیداری کی, مجلس میں شرکت کی, گریا کیا, ماتم کیا, تبرک بانٹا, تبرک بنایا, اور نہ جانے عزاداری کی پوری جو ہے وہ خدمتیں کی, عزاداروں کی خدمتیں کی, سبیل پہ گئے, علم بنایا, علم سجایا, علم اٹھایا, سب کچھ کیا. یہاں نماز فجر کا وقت ہوا, سو گئے. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری سب رائے گا چلی گئی. سمجھا؟ جنت بنانا کمال نہیں ہے, بنی ہوئی جنت کو بچانا کمال ہے. خدا کے پاس سوال بھی کرے گا پروردگار سے, بارے الہ تو نے کہا تھا کہ یہ عمل کرو یہ مل جائے گا, یہ عمل کرو. قرآن کا وعدہ ہے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. ہم اس کو جنت نہیں دیں گے. خدا نے کیا کہا ہے؟ یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے خدا نے, جناتن, ہم اس کو جنتیں دیں گے, جنتیں دیں گے, جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے خدا نے. اور پھر کیسی جنتیں ہوگی؟ ایسی جنتیں ہوگی کہ جس میں باغات ہوں گے. کیسے باغات ہوں گے؟ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی. نہر نہیں, نہریں, انہار یہاں پر بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے, نہریں جاری ہوگی. اور پھر کیا ہوگا؟ خالدین فیہا ابدا. جب ہم اسے ایک بار جنت میں ڈال دیں گے تو جنت سے پھر نکالیں گے نہیں. اس تک کا وعدہ قرآن نے کر دیا. اگر یہ کرو گے تو یہ عمل اور یہ انعام تمہیں ملے گا. روز محشر خدا کے پاس جائے گا, وہ سوال کرے گا, یا پروردگار ہے میرے اللہ, تو نے وعدہ کیا تھا یہ کرو یہ کرو, ہم نے یہ کیا. تم نے کہا تھا نماز پڑھو, ہم نے نماز پڑھی. تم نے کہا تھا خیرات کرو, ہم نے خیرات کی. تم نے کہا تھا یہ دعا پڑھو, ہم نے یہ دعا بھی پڑھی. اب وہ جنتیں کہاں ہیں جس کے نیچے باغات ہیں, نہریں ہیں, یہ ہیں, فلاں ہیں؟ خدا کہے گا کہ وہ کچھ بچا ہی نہیں, سب تم نے ختم ہی دنیا میں کر دیا تھا. تم نے یہ گناہ کیا, اس سے یہ ختم ہو گیا. تم نے یہ گناہ کیا, اس سے یہ چلا گیا تمہارے ہاتھ سے. سمجھا؟ اسی لیے کوشش کریں کہ اپنی روح کو پاکیزہ رکھے, اپنی روح کو طیب و طاہر رکھے. کبھی کبھی ہم فالتو میں اپنی نیکیوں کو دوسروں کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں اور دوسروں کے گناہ کو اپنے اکاؤنٹ میں لے لیتے ہیں. یہ ہماری کم ظرفی ہے. غیبت کرتے ہیں کسی کی, ہماری نیکی اس میں چلی جاتی ہے, ہماری مجلس اس میں چلی جاتی ہے, ہمارا ماتم اس میں چلا جاتا ہے, اور اس کی غیبت, اس کی گالیاں, اس نے کیے ہوئے برائیاں ہمارے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہیں.
امام حسین علیہ السلام اس خطبے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں ایسی صورتحال میں کہ جہاں موت تمہارا انتظار کر رہی ہے، ایسی صورتحال میں نیکیوں میں جلدی کرو. پھر فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو، اللہ اکبر، امام فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دم تم پر موت آن پڑے اور تم کو مٹی تلے سلا دیا جائے. اللہ اکبر. پھر امام ایک ایک چیز کو بیان کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ بلندی سے پستی کی طرف دھکیل دیا جائے. جب موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک زمانے میں محلوں میں رہا کرتا تھا، دسیوں لوگ آگے پیچھے گھومتے تھے، یہاں روح نکلی، یہاں اس پستی کی طرف انسان کو دھکیل دیا. وہیں جہاں ایک غریب سویا ہوا ہے، جو پتھروں پہ سوتا تھا، اسی کے بغل میں محلوں میں رہنے والا سو گیا. امام فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آرام اور روشنی سے تاریکی اور ظلمات کی طرف لے جایا جائے. ہم یہاں مکان بھی بناتے تو سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ لائٹ کہاں سے زیادہ آئے گی، گھر میں روشنی ہونی چاہیے. امام فرماتے ہیں کہ ایسے گھروں سے اس جگہ منتقل کر دیا جائے گا جہاں صرف اور صرف تاریکی اور اندھیرا ہے. پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کھلے ہوئے اور بڑے بڑے مکانوں سے تنگ مکان کی طرف منتقل کر دیا جائے گا. ایسا مکان کہ جہاں رشتہ دار ہیں کہ جو اس کی ملاقات کر سکیں، اور نہ ہی بیمار کی عیادت کی جائے. ایسی مکانوں کی طرف منتقل کر دیا جائے گا، ایسی جگہوں کی طرف منتقل کر دیا جائے گا کہ جہاں رشتہ دار چاہ کر بھی ملاقات نہیں کر سکتے. مجھے ایک واقعہ بہت اچھا یاد آتا ہے جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، پھر جلدی سے آگے بڑھ جاؤں، پھر خطبے کو آگے بڑھاؤں. بہت پیارا واقعہ نہج البلاغہ کا ہے. نہج البلاغہ پڑھے پھر میں تاکید کرتا ہوں. اس سے پہلے بھی تاکید کی. امیر المومنین جنگ صفین کر کے آ رہے تھے، اپنے اصحاب بھی ساتھ میں تھے. جب جنگ صفین کر کے امیر المومنین آ رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، تو راستے میں ایک قبرستان آیا. امام کی نگاہ اس قبرستان پہ پڑی. امام نے اپنے اصحاب کو روک دیا، اور روک کر امام نے ان قبروں سے باتیں کرنا شروع کر دی. امام نے اس قبرستان میں باتیں کرنا شروع کر دی. میں تقریباً کافی ساری چیزیں اس کو چھوڑتے ہوئے 2-4 جملوں کی طرف اشارہ کرتا. امام نے فرمایا کہ اے غریبو، اے خاک پر سونے والوں، اے جو ہے وہ چھوٹے سے مکان کو اپنی قیام گاہ بنانے والوں، اے تاریخ اور ظلمات میں زندگی بسر کرنے والوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس دنیا میں آپ کے بعد کیا ہوا؟ امام سوال کر رہے ہیں ان کو، کیا تمہیں خبر بھی ہے تمہارے جانے کے بعد اس دنیا میں کیا تبدیلیاں آئی؟ پھر امام یہ کہہ کر فرماتے کہ دیکھو، جس مکان کے لیے تم لڑ رہے تھے، جس مکان کے لیے پوری زندگی گزار رہے تھے، وہ مکان تمہارے ورثاء میں تقسیم ہو گیا. جو مال تم چھوڑ کے گئے تھے، یا جس مال کے لیے تم آگے پیچھے ہو رہے تھے، نہ حلال کا خیال رکھتے تھے، نہ حرام کا خیال رکھتے تھے، نہ واجبات کا خیال رکھتے تھے، جس کے لیے تم ہم و غم تھا تمہارا، وہ مال دوسروں میں تقسیم ہو گیا. اس کے وارث کوئی اور ہو گئے. ابھی تک کہہ رہے تھے کہ یہ میرا مال ہے، میرا مکان ہے، میرا پیسہ، میری پراپرٹی. اب کوئی دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میری پراپرٹی، میرا مکان. پھر امام فرماتے کہ جن زوجاؤں کے لیے تم ہم و غم تھا، انہوں نے دوسرا عقد کر لیا. اور پھر ایک ایک چیز امام گنواتے ایک لمحے میں امام علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں. پھر خاموش ہو کے پھر کیا سوال کرتے معلوم ہے؟ کتنا دلچسپ ہے. امام فرماتے ہیں کہ یہ تو میں نے تمہیں دنیا کی خبریں دی جو تم نہیں دیکھ سکتے. تم قبر میں چلے گئے، تم نہیں دیکھ سکتے کہ تمہارے بعد اس دنیا میں کیا ہوا. اب میں تمہیں سوال کرتا ہوں کہ تم وہ خبریں دو جو اندر چل رہی ہے، جس کو ہم نہیں دیکھ سکتے. اندر کی خبریں بھی تو دو، اندر کے تو نیوز دو جو تو ہم نہیں دیکھ سکتے. پھر امام خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں آیا. پھر امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا کہ خدا اگر ان مردوں کو اتنی اجازت دے کہ وہ میرے اس سوال کا جواب دے پائے، تو ان تمام مردوں کا بس ایک ہی جواب ہوگا کہ اس قبر میں اگر کوئی چیز کام آ سکتی ہے تو اللہ کا تقویٰ ہے. جو اس قبر میں کام آ سکتا ہے، جو اس گھر میں کام آ سکتا ہے، جو اس جگہ پہ کام آ سکتا ہے، جو اس جگہ پہ ہماری مدد کر سکتا ہے، جو اس جگہ پہ ہماری تاریکی اور ظلمات کو دور کر سکتا ہے، جو اس جگہ پہ ہماری وحشت اور ڈر کو دور کر سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ کا تقویٰ ہے، باقی کچھ نہیں ہے. جی ہاں، اولاد بھی کام آئے گی اس جگہ پہ،
پیسہ بھی کام آئے گا اس جگہ پہ, مکان بھی اس جگہ پہ کام آئے گا, پراپرٹی بھی اس جگہ پہ کام آئے گی, لیکن کب؟ کہ جب آپ نے اس دنیا میں اس طرح اس کی تربیت کی ہوگی جیسے خدا چاہتا ہے. اگر بچوں کی تربیت اسلام پر کی ہوگی تو وہی بچہ قبر پہ آ کے سورہ فاتحہ پڑھے گا, تمہیں قبر میں کام آئے گا. وہی بچہ تلاوت قرآن کرے گا, قبر میں تمہیں کام آئے گا. لیکن کب؟ جب ہم نے اپنی باپ کی قبر پر تلاوت کی ہوگی, تب وہ بچہ ہماری قبر پہ تلاوت کرے گا. جب ہم نے اپنے باپ کو یاد رکھا ہوگا, جب ہم نے اپنے ماں اور باپ کی ایصال ثواب کے لیے مجالس اور ایصال ثواب کے لیے خیر عمل انجام دیے ہوگے, تب وہ بیٹا ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا. وہ پیسہ جو ہم چھوڑ کے گئے ہیں اس کے لیے اگر ہم نے وہ وصیتیں کی ہوگی کہ اس سے وہ کام کرنا, اس سے یہ کام کرنا, تو ممکن ہے کہ وہ پیسہ بھی تمہیں اس قبر میں کام آئے. ایک واقعہ میں نے نہیں معلوم اس 5 مجالس میں سنایا یا نہیں سنایا, اگر سنایا ہوگا تو پھر نہیں سنا ہوگا, آپ لوگ بتا دیجئے گا, ورنہ کہیں 1-2 جگہ پر میں نے سنایا ہے, شاید پہلی یا دوسری مجلس میں یہاں سنایا ہو کہ ایک باپ تھا, ایک باپ اور بیٹا تھا, اس کو خرمے کا بزنس تھا, کھجور کا بزنس تھا. سنایا تھا میں نے یہاں پر, شاید نہیں سنا ہے. اس کو کھجور کا بزنس تھا, باپ کا انتقال ہو گیا. دیکھیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں رہ کر اپنی قبر کو آمادہ کرے, بہت ضروری ہے. باپ کا انتقال ہو گیا, بیٹا رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ, میرا باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکا, میرے باپ کی یہ خواہش تھی کہ یہ جو ایک روم تھا پورا, اس روم میں کھجور بھرے ہوئے تھے, میری باپ کی یہ خواہش تھی کہ یہ کھجور میری لیے یعنی میری طرف سے اللہ کی راہ میں خرچ کیے جائیں, اللہ کی راہ میں انفاق کیا جائے تاکہ مجھے قبر میں راحت ہو, فائدہ ہو. اور پھر کہا کہ بہتر یہ کہ میں اپنے ہاتھ سے دوں, آپ اپنے ہاتھوں سے دیجئے تاکہ زیادہ ثواب ملے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. پیغمبر گئے وہاں پر, غربا اور فقیر اور ضرورت مندوں کو وہاں سے کھجوریں دینا شروع کی. پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے دیتے گئے یہاں تک کہ پورا گھر خالی ہو گیا. پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے سب کھجوریں اللہ کی راہ میں خرچ کر دی. اب کیا ہوا, پیغمبر وہاں کھڑے ہیں, اب اس شخص نے چاہا کہ جھاڑو لگا کے صاف کر دے اس روم کو, کمرے کو صاف کر دے. صاف کرتے 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 ایک کھجور بچ گئی, ایک خرمہ بچ گیا. پیغمبر نے اس خرمے کو اٹھا کے اس کے بیٹے سے بس اتنا کہا کہ کاش کہ تمہارے باپ نے اپنے ہاتھ سے یہ ایک کھجور اللہ کی راہ میں دی ہوتی, کاش کہ تمہارے باپ نے اپنے ہاتھوں سے یہ ایک کھجور اللہ کی راہ میں دی ہوتی تو اس کا ثواب اس پورے گھر کے کھجور کے برابر ہے. سمجھا پیغمبر کیا کہنا چاہتے؟ پیغمبر یہ کہنا چاہتے کہ اپنے ذریعے اور اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی قبر کو آمادہ کرو, دوسروں پر بھروسہ نہ کرو, دوسروں پر بھروسہ نہ کرو. وہ تو رسول کا زمانہ تھا اور وہ بیٹا بھی اتنا تربیت یافتہ تھا کہ اس نے یہ کام کر دیا. آج 1400 سال گزر گئے, اب وہ زمانہ اتنا نہیں ہے. سمجھا, اب سوائے کہ کسی نے تربیت اسلام کے اوپر کی ہو, سوائے کہ کسی نے تربیت کربلا کے اوپر کی ہو, سوائے کہ کسی نے تربیت اہل بیت کی سیرت کے اوپر کی ہو, اگر ایسی تربیت کی ہے تو پھر وہ بیٹا بھی اس کو قبر میں کام آ سکتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. پھر امام علیہ السلام اس خطبے کو آگے ارشاد فرماتے, میں زیادہ اب اس خطبے کو تولانے نہیں دوں گا چونکہ مجھے کچھ مکے کے حالات بھی بیان کرنا ہے, جلدی سے میں بیان کر دو. امام علیہ السلام فرماتے ہیں, اے اللہ کے بندو, اگر ایسے ہی تم جان لو کہ دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے جبکہ اس کا سفر بہت طولانی ہے. امام کیا فرماتے ہیں کہ اس چھوٹی سی زندگی جو اللہ نے دی ہے, اس چھوٹی سی زندگی میں اتنا سارا جمع کرنا ہے کہ اس لمبے اور طولانی سفر کو تم طے کر سکو. جو اتنا لمبا سفر ہے, اتنا لمبا سفر ہے کہ جس کی کوئی حد معین ہے ہی نہیں, جو لامحدود سفر ہے اس کی تیاری اس محدود زمانے میں کرنا ہے. لیکن کب ہو پائے گا کہ جب ہم اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اس دنیا کے لیے آمدگی کریں. ایک چھوٹا سا واقعہ ہمارے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے کہ کس طرح سے اس آخرت کو بنایا جائے. جلدی سے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں. ہو سکتا ہے واقعہ کوئی جیسے کہا جائے کہ حقیقت بیز نہ ہو, بس سمجھانے کے لیے واقعہ ہے. جیسے بچوں کو ہم سٹوری کہتے ہیں نا, سٹوری بیز ہیں. مثلا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں پر سسٹم تھا بادشاہیت کا. وہاں ایک بادشاہ ہوتا ہے, وہ جو کہتا ہے وہی چلتا ہے. وہ کہیں دین تو دین, وہ کہیں رات تو رات. تمام جتنے بھی لوگ ہیں اس کو بس اسی کا سننا ہے اور کسی کا نہیں چلے گا اس پہ. اور جتنی چاہے اس کو عزت ملے, پیسہ مال دولت سب اس کے
پیروں پہ، زبردست محل، یہ بس ایک چھوٹی سی شرط تھی. وہ شرط کیا تھی کہ وہ 10 سال حکومت کرنا ہے اس کو. جیسے ہی 10واں سال ختم ہوتا ہے تو پھر اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اس بادشاہ کو. اس کو کیا کرتے تھے، ایک کشتی پہ بٹھاتے تھے، ایسی کشتی کہ جس میں نہ چلانے والا ہو، اور ایسے دریا پہ اس کو بہا دیتے تھے کہ وہ کشتی جاتے جاتے ایک صحرا پہ رکتی تھی جہاں نہ چند، نہ پرند، نہ انسان، نہ جانور، نہ درخت، کچھ بھی نہیں ہے. وہاں وہ کشتی لا کے اس کو چھوڑ دیتی تھی. پھر انسان چند دن زندہ رہتا تھا وہ بادشاہ، پھر مر جاتا تھا. یہ قانون تھا ان کا. 10 سال زبردست اس کو مزہ لینا ہے، 10 سال زبردست اس کو حکومت کرنا ہے، بادشاہ کرنا ہے، سب کچھ. لیکن 10 سال کے بعد پھر موت. تو اب جلدی سے کوئی راضی بھی نہیں ہوگا نا. وہ 10 سال کی مزہ کے لیے انسان تھوڑی اپنی پوری زندگی کو داؤں میں لگا دے گا. لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ ایک بادشاہ کے 10 سال تمام ہوئے، اس کو اس کشتی پہ چھوڑ دیا. اب کون آئے گا اس میں؟ تو اس میں سے ایک ایسا انسان تھا جو عاقل تھا، جس نے اپنی عقل کا استعمال کیا. میں نے عرض کیا تھا دوسری یا تیسری مجلس کے اندر کہ عقل کا استعمال. وہ عاقل تھا، وہ آیا بادشاہت میں، اور پہلے ہی سال سے اس نے کیا کرنا شروع کیا معلوم ہے؟ اپنی بادشاہت کو سنبھالا، اپنے شہر کو زبردست ڈیولپ کیا، اپنے شہر میں کام کیے، سب کی مدد بھی کی. ساتھ ساتھ ان 10 سالوں میں انہوں نے دیکھا کہ یہ بادشاہ کو کشتی کہاں چھوڑتی ہے. تو کہا کہ اس صحرا میں، وہاں ایک بڑا سا گاؤں ہے جہاں اس کشتی جا کے اس کو چھوڑ دیتی، لیکن وہاں کچھ ہے نہیں. تو اس نے ان 10 سالوں میں اس کو بسا دیا، اس کو آباد کر دیا. لوگوں کو بلایا کہ آؤ یہاں پر کاروبار کرو، زبردست پیسہ دیا ان کو، زبردست وہاں پر جو ہے وہ بلڈنگیں بنا دی، زبردست درخت لگوا دیے، زبردست کاروبار لگوا دیا، زبردست فیکٹریاں لگوا دی، زبردست سب کچھ زبردست کروا دیا. جیسے یہ شہر ہے ویسا وہ شہر بسا دیا ان 10 سالوں میں. یہ عقل کا انہوں نے کام کیا. یہاں 10 سال ختم ہوئے، یہاں پر ان لوگوں نے اس کو کشتی پہ بٹھایا حسب دستور اور اس کو بھیج دیا. یہاں اس کشتی سے نکلا، وہاں کے لوگوں نے اس کا استقبال کیا. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ تم یہاں سے جو وہاں بھیجو گے وہ باقی ہے، جو یہاں رہ جائے گا وہ فنا ہے. سمجھا؟ یہاں سے جو تم وہاں بھیجو گے وہی بقا ہے، جو یہاں رہ جائے گا وہ جو تھا 10 سال میں، انہوں نے 10 سال تو استعمال کیا، لیکن آخر کر سب کچھ چھوڑنا پڑا اس کو. کچھ اس کے ہاتھ میں نہیں آیا. لیکن جو وہاں انہوں نے بھیجا تھا ان 10 سالوں میں، وہ سب کے سب اس کے ہاتھ میں رہا. میرے عزیزوں، بعض اوقات ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ ہم یہ نمازیں پڑھ کے کیا فائدہ ہم کو، یہ روزے گرمی کے رکھ کے ہمیں کیا فائدہ، ان مجالس کا کیا فائدہ. نہیں، یہ ساری چیزیں ہم وہاں بھیج رہے ہیں تاکہ جب کوئی کام نہیں آئے گا، جہاں کوئی انسان کی مدد نہیں کرے گا، جہاں سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، وہاں یہی نیکیاں انسان کو کام آئے گی. سمجھا؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے اس سفر کے لیے آمدگی کو بڑھا لو. پس ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہمیں ایسے کاموں میں مصروف ہونا چاہیے جو ہمیں غموں سے آزاد کر دے. امام نے درس دیا ہے کہ ان زندگی میں جو اللہ نے وقت دیا ہے، اس وقت کو ایسی نہ گزار دو کہ جو تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے، بلکہ اس وقت کو ان چیزوں میں مصروف رہو، ان چیزوں میں اس وقت کو لگاؤ کہ جو تمہارے غموں کو دور کرے. کون سے غم کو دور کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ اس دنیا کے غم کو دور کی بات ہو رہی ہے. وہ غم کہ جو ایسا غم ہے کہ جس کو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. امام آگے ارشاد فرماتے ہیں، حساب و کتاب کے لیے سب کو جمع کیا جائے گا. اس دن نہ کوئی کسی کا دوست ہوگا کہ جو اس کی مدد کرے، اور نہ ہی کوئی اس کا مددگار ہوگا جو اس کی طرف سے اس کی دفاع کرے. آج ایک بھائی ہوگا، اگر کوئی مشکل آئے گی تو وہ بھائی فوراً اس کی دفاع کے لیے آگے بڑھ جائے گا، اس کی مدد کرے گا. اگر ایک دوست ہوگا تو دوست اس کی دفاع کرے گا. لیکن امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ ایسا دن ہے کہ جس دن سگا بھائی بھی دفاع کے لیے آگے نہیں آئے گا. کیوں آگے نہیں آئے گا؟ ایک سوال ہوتا ہے نا بھائی. کئی روز سے سن رہے ہیں کہ نہ ماں باپ کو کام آئے گی، نہ باپ ماں کو، نہ دوست، نہ بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دن ہی ایسا ہوگا کہ سب اپنوں میں پڑے ہوں گے کہ میں اپنی نمازوں کو بچاؤں، میں اپنے روزوں کو بچاؤں، میں اپنی نیکیوں کو بچاؤں، میں اپنی جنت کی فکر کروں. سب کو اپنی اپنی جنت کی فکر ہو گئی. اللہ اکبر. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی
دنیا میں ایمان نہ لایا ہوگا. بس اس جملے پہ میں اس خطبے کو مکمل کر دوں گا, آگے نہیں پڑھ پاؤں گا چونکہ مجھے وقت نہیں ہے. امام فرماتے کہ جو, یہ بہت اہم جملہ ہے, امام فرماتے کہ جو اس دنیا میں ایمان نہیں لایا ہوگا یا ایمان لانے کے بعد کوئی نیکیاں نہیں کی ہوگی تو یہ ایمان قیامت کے دن اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. کتنا بڑا جملہ ہے یہ. امام کیا فرماتے ہیں؟ جو انسان اس دنیا میں ایمان نہیں لایا ہوگا یا ایمان تو لایا ہوگا, کون سا ایمان؟ وہی زبان والا ایمان, میں مسلمان ہوں, میں مومن ہوں, میں عزادار ہوں, میں شیعہ ہوں, بس وہی زبان سے کہتا ہوں. نیکیاں کوئی نہیں کی ہوگی, نہ اپنے بھائی کو کام آیا, نہ اپنے سماج کو کچھ کام کیا, نہ سوسائٹی کے لیے کچھ کام کیا, نہ عام لوگوں کے لیے کوئی کام کیا, کچھ کام نہیں کیا, نیکی کوئی نیکی نہیں کی. امام حسین فرماتے کہ یہ ایمان اس کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. عزیزو یاد رکھیے, ہم اس امام کے ماننے والے ہیں کہ جس امام نے ہمیں یہ وعدہ دیا ہے کہ ہم آپ کی شفاعت کریں گے, ہم آپ کو جنت تک پہنچائیں گے. امام نے یہ وعدہ کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس امام کی امید پر ہی ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اگر امام ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کامیاب ہو جائے. لیکن امام نے بھی ہم سے ایک چیز کہی ہے, وہ کیا ہے؟ امام نے کہا ہے کہ برزخ کے لیے تمہیں خود آمادہ ہونا ہے, وہاں ہم نہیں کر سکتے کچھ. برزخ کی جو زندگی ہے, جو اتنی سخت زندگی ہے, اس کے لیے خود تمہیں آمادگی کرنی ہوگی, وہاں ہم نہیں. ہاں برزخ کو پار کر لیا, اس کے بعد ہم آپ کی شفاعت کریں گے. اس لیے ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا کہتے زیارت عاشوراء میں؟ اللہم ارزقنا زیارت قبر الحسین, اللہم ارزقنا شفاعت الحسین یوم الورود. کہتے نا, اے اللہ تو مجھے امام حسین کی قبر کی زیارت کا رزق عطا فرما. دیکھیے ہمارے یہاں جب بھی رزق کی بات آتی ہے تو ہمیں ایک ہی رزق سمجھ میں آتا ہے, وہ ہے پیسہ, ہے نا. جب بھی رزق کی بات آتی ہے کیا ہوتا ہے؟ وہی پیسہ. معصوم فرماتے کہ رزق صرف پیسہ نہیں ہے, یہ بھی ایک رزق ہے کہ کسی کو امام حسین کی قبر کی زیارت ہو جائے. یہ بھی ایک رزق ہے, یہ بھی ایک روزی ہے. اگر کسی کو وقت قبر امام حسین کی شفاعت مل جائے, یہ بھی رزق ہے. دوسری دعا میں کیا ہے؟ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ وبعد المعصیہ وصدق النیہ الی آخر. امام کیا فرماتے ہیں؟ اے میرے اللہ تو مجھے اللہ کی اطاعت کرنے کا رزق عطا فرما. اللہ اکبر. ایسا رزق عطا فرما کہ میں اس اللہ کی اطاعت کر سکوں, یہ بھی ایک رزق ہے. سمجھا؟ حسین ابن علی کی شفاعت اس قبر میں. اگر کسی نے اس دنیا میں واقعاً حسین ابن علی سے ایسی محبت, کیونکہ ایک واقعہ بہت مشہور ہے, ظاہراً ایران کا واقعہ ہے. ایک شخص تھا جو محرم میں ہر سال محرم میں تقریباً 40 سال تک انہوں نے عزاداری کے ایام میں, ان محرم کے ایام میں خلوص دل کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ امام کے نام پر عزاداروں کو چائے پلائی. دیکھیے واقعہ ملتا ہے, خلوص دل کے ساتھ, فقط اور فقط حسین ابن علی کے لیے, فقط اور فقط حسین ابن علی. اس کی بہت اہمیت ہے. بعض اوقات ہم بہت لائٹلی لے لیتے ہیں اس معاملے کو. مثلا کسی عزاداری کی ہم نے چپل صحیح کر دی, ہم اس کا احترام ہی نہیں سمجھتے, جبکہ اس کا بہت بڑا احترام ہے. ہم نے کہیں تبرک بانٹ دیا, بہت بڑا اہتمام ہے عزیزو میرے, یہ کوئی عام چیز نہیں ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ کہ دل میں خلوص ہو اور فقط حسین ابن علی کے لیے ہو. 40 سال تک انہوں نے امام کے نام پر عزاداروں کو چائے پلائی. اس کا وقت آخر آیا, جب آخری وقت آیا کہ بس اب اس کی روح نکلنے والی, لوگ اس کے پاس آئے اور کہا کہ تم کلمہ پڑھو, لا الہ الا اللہ کہو, کلمہ پڑھو. ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بھی کہ انسان جب کی روح نکل رہی ہو تو بہتر ہے کہ اس کی زبان پر اللہ کا نام ہو, ائمہ کا نام ہو, تاکہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے. جب اس کو لوگ کہنے لگے تم کلمہ پڑھو تو اس نے کیا جواب دیا؟ معلوم ہے ہماری روحیں کانپ جاتی ہے. لیکن اس وقت کہ جب انسان کا ایمان اتنا قوی ہو, اس نے کہا کہ میں نے 40 سال تک امام کے نام پر عزاداروں کو چائے پلائی ہے, آج مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, آج مجھے اس حسین کی ضرورت ہے.
آج مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے کہ تم مجھے کلمہ پڑھاؤ، آج مجھے اس کی ضرورت ہے جس کے نام پر میں نے لوگوں کو چائے پہ، وہ آئے مجھے کلمہ پڑھائیں۔ پھر وہ دیکھنے والے سب کہتے ہیں کہ چند منٹ نہیں گزرے تھے کہ وہ اپنی زبان سے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ ہاں عزیزوں، جب دل میں واقعا حسین ابن علی کی محبت ہو، ہم بعض اوقات عزاداری کے کاموں کو بہت معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ شاید اب شہید ابراہیم ہمتی یا کسی اور ایک شہید کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ ہمیں پورا سال معاذ میں رہتا تھا، ایک جب محرم کے ایام یا فاطمیہ کے ایام جب آتے تھے، محرم کے ایام کے لیے واقعہ ملتا ہے کہ وہ محرم کے ایام میں امام خمینی کے پاس آ کر کہا کہ آقا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے وطن جاؤں۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا محرم کے دن ہے، 10 دن میں جانا چاہتا ہوں عزاداری کے لیے۔ کہا نہیں، تم بتاؤ کہ کیوں جانا چاہتے ہو؟ عزاداری تو یہاں پر بھی تو ہو رہی ہے نا، مجلس تو یہاں پر، کیوں؟ کہا کہ آقا میرا دستور یہ ہے کہ میں ہر سال عزاداری کے اس 10 دنوں میں عزادار جو کھانا کھاتے ہیں اس کے برتن کو میں اپنے ہاتھوں سے دھوتا ہوں، اس کے برتن کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سال بھی اس کام کو انجام دو، آپ مجھے اجازت دیجئے۔ امام خمینی نے کہا کہ میں ایک شرط پر اجازت دے سکتا ہوں۔ دیکھیے کتنا سخت ہے، اس کی بہت اہمیت ہے میرے عزیزوں۔ امام نے فرمایا میں ایک شرط پر، کہا کیا؟ کہ ان 10 دن میں سے ایک دن جب تم برتن دھو تو میری نیت کر لینا کہ اللہ اس کا ثواب مجھے دے، چونکہ میں اس کام کو نہیں کر سکتا، میری ذمہ داریاں کچھ اور ہے۔ شہید قاسم سلیمانی کے لیے ملتا ہے، اس کے گھر پہ 3 یا 4 دن تک فاطمیہ کی مجلسیں ہوا کرتی تھی، ہر سال اس کے گھر میں ایام فاطمیہ کی مجلس، سب کو بلاتے تھے، آؤ میرے گھر آؤ مجلس کے۔ بہت بڑا کمانڈر ہے، کوئی عام شخصیت نہیں تھی حضرت قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت، بہت بڑی پوسٹ پر، جس کے پیچھے ہزاروں جو ہے وہ کمانڈر آگے پیچھے گھومتے ہیں۔ وہ اتنا بڑا کمانڈر اپنے گھر پہ جب فاطمیہ کی مجلس کرتا تھا تو وہ کہاں کھڑا رہتا تھا معلوم ہے؟ وہاں پر کہ جہاں عزادار اپنی چپلیں اتارتے تھے، لوگوں کے استقبال کرتا تھا، آؤ مجلس میں بیٹھوں۔ سب لوگ مجلس میں بیٹھتے تھے، جب مجلس ختم ہو جاتی تھی، تبرک بڑھ جاتا تھا، ذاکر پڑھ لیتا تھا، سب لوگ جانے لگتے تھے، تو 2 سے 3 افراد ایسے تھے جو اس قاسم سلیمانی کو ڈھونڈتے تھے کہ وہ کہاں گئے، جس کے گھر مجلس ہے، بانی مجلس کہاں گیا؟ تو وہ کہتے کہ ہم اس کو کہاں دیکھتے تھے؟ ہم اس کو اس ٹوائلٹ میں دیکھتے تھے جہاں عزاداروں نے ٹوائلٹ یوز کیا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے اس ٹوائلٹ کو صاف کرتے تھے۔ کیوں؟ چونکہ یہ عزاداروں نے یوز کیا ہے۔ بہت اہمیت ہے میرے عزیزوں عزاداروں کی خدمت کرنا، لیکن کب؟ کہ جب واقعاً اخلاص کے ساتھ، دکھاوے کے لیے نہیں کہ لوگ میری تعریف کرے، لوگ میری واہ واہ کرے، نہ۔ یاد رکھیں میرے عزیزوں، لوگ واہ واہ کرے یا نہ کرے، ایک بار اگر حسین ابن علی نے واہ کر دیا تو پھر آپ کے لیے یہ کامیابی ہے۔ میں نے کیسی مجلس پڑھی، کتنے لوگوں نے تعریف کی، کتنے نعرے لگے، کتنے، نہ کوئی معیار نہیں ہے اس چیز کا۔ اگر ایک بار شہزادی نے اس مجلس کو قبول کر لیا، یہ کمال ہے۔ ہم لوگ بڑی مجلس کرتے ہیں، ہماری مجلس میں ہزاروں لوگ آئے تھے، ہماری مجلس میں اتنی دیگیں بنی، ہماری مجلس میں اتنا کھانا ہوا، ہمارا سب سے بڑا ذاکر آیا تھا، اتنا بڑا نوحہ خان آئے تھے، اتنی انجمن آئے، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ معیار یہ ہے کہ آپ کی مجلس کو شہزادی نے قبول کیا یا نہیں کیا، معیار یہ ہے۔ بی بی نے آپ کی مجلس کو قبول کیا یا نہیں کیا، اور وہ قبول کب ہوگی؟ جب ہماری مجلسوں میں اخلاص پایا جائے۔ بس عزیزوں، میں چاہتا تھا کہ مکے کے حالات کو بیان کروں، لیکن وقت تمام ہو چکا۔ انشاءاللہ کل یہاں سے میں آگے بڑھاؤں گا کہ امام اپنے مدینے کے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں، اور امام علیہ السلام 5 شعبان کو مکے پہنچ جاتے ہیں۔ کل انشاءاللہ یہیں سے آغاز ہوگا مجلس کا کہ امام 5 شعبان کو مکے میں سب سے پہلے کس سے ملاقات کرتے ہیں اور کیا خطبے دیتے ہیں، کن لوگوں سے، الگ الگ لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں امام کی، اور اس میں سے عبداللہ ابن عمر، چونکہ آج مجھے پڑھنا تھا لیکن وقت نہیں رہا، انشاءاللہ کل عبداللہ ابن عمر کا بھی کردار بیان کریں گے کہ عبداللہ ابن عمر کون تھا، اور اس نے امام حسین علیہ السلام سے کیا ملاقات کی، امام سے کیا کہا اور امام نے اس سے کیا کہا۔ یہ بہت ہی بہتر، پھر میں تاکید کر رہا ہوں، بہت ہی بہترین کردار ہے عبداللہ ابن عمر کا، سمجھنے کے لیے، عبرت کے لیے کہ امام کا انہوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا۔ بس عزیزو، بات چل رہی تھی اسی عزاداری کی۔ ہم اور آپ عزاداری کو کیا کر سکتے ہیں؟ کربلا کے بعد جتنے بھی معصوم اس دنیا میں آئے، سب نے حسین پر گریہ کیا، سب نے حسین پر گریہ کیا، سب نے حسین پر آنسو بہایا، خصوصاً ہمارا اور آپ کا چوتھا امام۔
جب بھی پانی سامنے آتا تھا بس یہی کہتا تھا میرا بابا پیاسا مارا گیا، میرا بابا بھوکا مارا گیا۔ چھٹے امام کے لیے بھی ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام اپنے گھر پر خصوصاً عزاداری کا اہتمام کرتے تھے، نواں خان کو بلاتے تھے، مرثیہ پڑھواتے تھے، امام روتے تھے۔ امام رضا کے لیے بھی ملتا ہے۔ امام رضا سے کیا ملتا ہے؟ امام رضا علیہ السلام کے بغل میں شبیب کا فرزند بیٹھا ہوا تھا، امام نے کیا کہا؟ یا ابن شبیب ان کنت باکیا للشیء فابکی للحسین، اے فرزند شبیب جب تمہیں دل میں کبھی بھی پوری زندگی میں جب تمہیں دل میں آئے کہ مجھے کسی پر رونا ہے تو میرے جد حسین پر رونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے بابا میرے جد کو تڑپا تڑپا کر شہید کیا گیا۔ اور کس طرح شہید کیا گیا؟ جیسے ایک جانور کو جنگل میں گھیر کر مارا جاتا ہے۔ ایک ایسا جانور ہوتا ہے کہ جو عام طور سے تو اس کو ذبح نہیں کیا جاتا، تو کیا کرتے؟ جانور کو بیچ میں رکھتے، سب لوگ ارد گرد ہو جاتے ہیں، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی کسی کے ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے، جب جانور زخمی ہو جاتا ہے پھر اس کو ذبح کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں میرے جد کو سب نے چاروں طرف سے گھیرا، کسی نے تلواریں ماری، کسی نے نیزے مارے، کسی نے تیر چلائے، نہ کسی کے پاس کچھ نہیں تھا تو اپنے پتھر حسین کی پیشانی پہ مارے۔ میرا مولا گھوڑے سے زمین پر آیا۔ عزاداروں مقتل بیان کرتا ہے کہ جب ثانیہ زہرا 11 محرم کو اپنے بھائی کے لاشے سے گزری تو بس ایک سوال کیا، اے بھیا زینب آج چاہتی ہے کہ آپ کے بدن کے کسی حصے کا بوسہ لے، لیکن اے بھیا ایک بھی حصہ ایسا سالم نہیں ہے کہ جسے زینب بوسہ لے سکے۔ یہ کہہ کر زینب نے کٹی ہوئی گردن کا بوسہ لینا شروع کیا اور اپنے بھیا کو خدا حافظ کا۔ عزاداروں روایت ملتی ہے کہ زینب نے کیا دیکھا، جس اماریوں پر بی بی کو سوار کیا گیا تھا وہ اماری ایک دوسرے کے کانوں میں کچھ کہہ رہی تھی۔ زینب نہ سمجھ سکی، سید سجاد کے پاس آ کے فرمایا میرے لال تم تو وقت کے امام ہو، تمہارے پاس تو سب علم ہے، یہ ہماری ایک دوسرے کے کانوں میں کیا کہہ رہی ہے؟ سید سجاد جو نزدیک ہوئے تو کیا دیکھا؟ ہماری ایک دوسرے کے کانوں میں بس اتنا کہہ رہی تھی ذرا آہستہ آہستہ چلنا، ہماری پشتوں پر رسول اللہ کی نواسیاں، علی کی بیٹیاں، سو کہیں ایسا نہ ہو ہماری وجہ سے ہے ان شہزادیوں کو کوئی تکلیف ہو۔ میں کہوں گا جانوروں کو تو خبر تھی کہ یہ رسول کی نواسیاں ہے، یہ کیسے مسلمان تھے جس کو یہ علم نہ تھا کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے؟ اللہ نے ہماریوں کو دوڑایا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حسین کی یتیمہ ہماری سے زمین پر آئی۔ عزاداروں بس برداشت کر سکو گے دو جملے زحمت تمام۔ سکینہ کو لایا گیا، ایک ظالم نے کہا کہ یہ وہی بچی ہے نا کہ جو اونٹ سے زمین پر آ گئی، کہا یہ وہی بچی ہے، کہ اب رسی کو لایا جائے۔ اللہ اللہ، عباس کی بھتیجی حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ، رسی کو لایا گیا، اونٹ پر باندھا گیا۔ اب جب اونٹ دوڑتا تھا سکینہ چلاتی تھی اے میرے بابا، اے میرے چچا ابا۔ سکینہ کو بڑی اذیت ہوتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سی عزا کو تیری بارگاہ میں قبول فرما، جو پریشان حال ہے اس فرش عزا کے صدقے میں اس کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کی روزی میں ترقی عنایت فرما، جو بے اولاد ہے اس فرش عزا کے صدقے میں اس کو اولاد صالح عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کے دل میں تمنا ہے، 40 نزدیک ہے، ہم سب چاہتے کہ حسین ابن علی کے روزے پہ ہوں، نہیں معلوم حالات کیسے ہیں، پروردگار تو
بخوبی جانتا ہے۔ پروردگار ہم سب کو جلد از جلد حرم حضرت ابا عبداللہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ پروردگار تیری آخری حجت امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔